بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بگڑ مسعود ہوں۔ آج 27 جون ہے اور پیر کا دن ہے۔ آج میں ایک امپورٹنٹ موضوع پہ بات کروں گا، اور پچھلے چند دنوں سے آپ لوگوں نے نوٹس کیا ہوگا کہ انڈین میڈیا ایک چیز کو بہت زیادہ پروپیگیٹ کر رہا ہے، اور جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ دی گورنمنٹ آف پاکستان ول سیٹ گلگت بلتستان ٹو چائنا ایز دے آر unable ٹو پے آف دیئر ڈیٹس، یعنی کہ گلگت بلتستان گورنمنٹ آف پاکستان چائنا کو لیز پہ دے رہی ہے، گروی رکھ رہی ہے، کیونکہ وہ اپنے قرضے واپس کرنے میں مشکلات ان کو پیش آ رہی ہے۔ اور اس پہ لاٹ آف ہیو اینڈ کرائی انڈیا نے مچائی ہوئی ہے۔ اس کے ان کا الیکٹرانک و پرنٹ میڈیا اس میں پیش ہے، اور سوشل میڈیا پہ ان کی اس سلسلے میں بڑے کلپس بنا کے انہوں نے ڈالی ہوئی ہیں۔ اور ریزنز جو انہوں نے دی، انہوں نے یہ کہا کہ جی پاکستان نے چین سے تقریباً جو آلریڈی جو قرضہ لیا اٹ از 4.5 بلین ڈالرز ہے۔ ایک تو وہ انیبل ٹو پے ہے پاکستان، اینڈ سیکنڈلی اور پاکستان از گیٹنگ ایڈیشنل 2.3 بلین ڈالرز اور ایز اے پیکیج چائنا سے، تو ان کے لیے بڑا مسئلہ بن رہا ہے۔ اور سیکنڈ انہوں نے یہ کہا کہ آئی ایم ایف کے جو بیل آؤٹ پیکیج مل رہا ہے اس میں بڑے اسٹرکٹ قسم کے کنڈیشنس ہیں۔ اس میں ایک کنڈیشن یہ ہے کہ یہ پیسہ ہم دیں گے، آپ اس کو چائنا کو نہیں دیں گے ٹو پے یور ڈیٹس۔ ایک تو وہ چیز ہے۔ سیکنڈ دے سیٹ کی سیکنڈ کنڈیشن جو اسٹرانگ ہے کہ دے ہیو آسک پاکستان ٹو شیئر دی ڈیٹیلز آف سی پیک پروجیکٹ ان سائڈ پاکستان۔ تو اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے لائکلی چانسز ہے ورلڈ کے ادارے جو ہیں، ورلڈ بینک ہے یا دوسرے ادارے ہیں، دے میں ڈکلیئر پاکستان اور بلیک لسٹ کر دیں اس کو۔ تو یہ سچویشن وہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ اب لیٹس سی دی بیک گراؤنڈ۔ ابھی آپ نے سمجھ لیا کہ انڈیا شروع سے یہ ایسا کر رہا ہے۔ دس از دیئر جو ایک تو پورا پاکستان کے ساتھ انڈیا از obsessed with پاکستان، تو اسپیشلی پھر ان کا فوکس گلگت بلتستان پہ بھی ہے اور بلوچستان پہ بھی ہے، اور وہ اس کو ڈسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے۔ تو ابھی آپ دیکھیں کہ اب اف یو گو بیک ٹو دی ہسٹری، جس طرح میں نے پہلے وی لاگس میں بات کی تھی کہ دی پیپل آف گلگت بلتستان دے نیور ایکسیپٹڈ دی ایکسیشن آف جموں اینڈ کشمیر ٹو انڈیا۔ سیکنڈلی یہ تھا کہ جو گورنر گلگت میں آیا بریگیڈیئر گھنسارا سنگھ، اس کو بھی انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، اور دیئر فور گلگت اسکاؤٹس آن 31 اکتوبر 1947 کو دے سراؤنڈیڈ دی ریزیڈنس آف گورنر گھنسارا سنگھ، اور ایک انکاؤنٹر کے بعد آن دی مارننگ آف 1 نومبر ہی سرنڈرڈ اینڈ ہی سائن دی انسٹرومنٹ آف سرنڈر۔ سو دیئر فور 1 نومبر جو تھا دیٹ واز دی انڈیپینڈنس آف گلگت تھی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ حمزہ نگر کی جو اسٹیٹس تھی، دے ور انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس، دے ڈیسائیڈیڈ ٹو جوائن پاکستان اکارڈنگلی، انہوں نے جوائن کیا، اینڈ اٹ واز فالوڈ بائی داریل تانگیر جو 1952 میں انہوں نے پاکستان کو جوائن کیا۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ دیر از اے بک ریٹن بائی ایلیسٹیر لیم، انکمپلیٹ پارٹیشن۔ تو اس میں اس نے لکھا کہ ایک ریزولوشن پاس ہوا، پہلے آپ یہ دیکھ لیں۔ 1950 میں یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل پاس اے ریزولوشن آف نمبر 80 ویئر اٹ واز ڈیفائن دی ٹرم جموں اینڈ کشمیر۔ اس ٹرم میں دی ایریاز جو انکلوڈ کیے گئے، اس میں فرسٹ ٹائم گلگت کو شامل کیا، دین پولیٹیکل ڈسٹرکٹس جو گلگت بلتستان کے تھیں وہ شامل ہوئے، اینڈ دین بلتستان اس میں شامل ہوا، آزاد جموں اینڈ کشمیر بھی ہوا، اینڈ آف کورس دی انڈین illegally occupied جموں اینڈ کشمیر۔ سو دس واز دی ٹوٹل جموں اینڈ کشمیر۔ اس پہ ایلیسٹیر لیم نے اپنی کتاب انکمپلیٹ پارٹیشن میں لکھا، تھرو دس ریزولوشن دی ناردرن ایریاز had been thrown into the melting pot of this کشمیر ڈسپیوٹ۔ اس طریقے سے ہم لوگ اس کشمیر ایشو کا حصہ بن گئے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں انڈین پلانس شروع سے کیا رہے ہیں گلگت بلتستان کے حساب سے۔ ایک تو یہ دیکھ لیں کہ وہ دے ہیو اے سو کالڈ کلیم آن دی ایریا کہ جی ہمارا حصہ ہے، اور جس نام نہاد کلیم کو کوئی مانتا نہیں ہے گلگت بلتستان میں، کوئی
بچہ بھی ایسا نہیں ہوگا جو اس کو سوچتا ہوگا اس طرح ان لائنس پہ. سیکنڈ 2016 میں وائل ایڈریسنگ اے ریلی آن دی ریپبلک ڈے پرائم منسٹر مودی سیٹ دی پیپل آف گلگت بلتستان ہیو تھینکڈ ہم کہ انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے کہ آئی ہیو وائسڈ فار دیئر ہیومن رائٹس وائلیشن ان دا ریجن. تو میں نے اس پہ ایک آرٹیکل لکھا تھا اور میں نے اس پہ پوچھا تھا کہ یو نیم ون پرسن جو گلگت بلتستان میں جس نے آپ کو لکھا یا کہا کہ جی ہم آپ سے بہت خوش ہیں. ناٹ اے سنگل پرسن. دیٹ واز اے پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ. اس طریقے سے ہے. دین ان کا جو پریزنٹ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے اجیت دوول, وائل ایڈریسنگ اے گیدرنگ ہی سیٹ کہ جی وی ہیو آلسو 106 کلومیٹر کنٹیگیوس بارڈرز with Afghanistan. So he was referring the borders of Gilgit with Wakhan corridor جو 112 کلومیٹر جو ہم شیئر کرتے ہیں. جسٹ ٹو اس کا مقصد تھا جسٹ ٹو اسٹرینتھن دیئر کلیم اور دنیا کو بتانے کے لیے کہ یہ وی ہیو کلیم اوور دی ایریا. سو وی ہیو سین وٹ ہیپنڈ ایکچولی آن August 5th, 2019 when Article 370 and Article 335 Alpha of Indian Constitution were revoked by the RSS BJP led government اور یہ ان کے مینیفیسٹو میں شامل تھا کہ اس کو ختم کرنا ہے. تو آج تک اسی وجہ سے دی کشمیر از انڈر سیج اور وہاں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے اور یہ انٹرنیشنل کمیونٹی از مطلب اس میں وہ کوئی اس پہ ریئیکشن نہیں ہے. تو اب دیٹ از ویری انفارچونیٹ. پھر اس کے بعد کیا ہوا, دے ایشوڈ اے نیو پولیٹیکل میپ اور اس میں اسپیشلی جو گلگت بلتستان ہے, گلگت بلتستان واز شون پارٹ آف نیولی کریٹڈ اسٹیٹ آف لداخ. ابھی آپ دیکھیں لداخ کسی زمانے میں سکردو کا حصہ تھا اینڈ دی رولرز آف سکردو دے ہیو بین رولنگ دس ایریا. علی شیر خان اینچن جو مشہور جو جنرل تھا بلتستان کا, ہی انویٹڈ دس لداخ سیورل ٹائمس. تو لداخ میں بیسیکلی جو مسلم میجارٹی ایریا ہے, اگر کارگل میں ہے, دراز میں, بٹالک میں جو بھی ہیں وہ دے آر مسلم, دے آر گلگتیز اینڈ بلتیز. تو وی ہیو لنکس ود دوز ایریاز. تو گلگت بلتستان تو ڈومینیٹ کرتا, لداخ کی اس طرح کوئی حیثیت ہمارے سامنے نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر کیا کیا انہوں نے کہ دے ہیو اسٹارٹیڈ براڈ کاسٹنگ دی ویدر فور کاسٹ آف گلگت اینڈ بلتستان جسٹ ٹو شو دیئر جو ہے کلیم اوور دی ایریا. انفارچونیٹلی پھر اب ہم بات کرتے ہیں کہ انڈینس in the past they had made plans to attack and they are and in future میں the possibility جو بھی ہے cannot be ruled out. پاسٹ میں کیا ہوا کہ آپ دیکھ لیں کہ سیاچن از ون سچ ایگزامپل. میں باقی چیزوں کے بعد وارز کی نہیں کر رہا ہوں. آئی ول ہیو اندر اسپیشل ویلاگ جس میں آئی ول ڈسکس دی انڈین انٹرفیئرنس ان گلگت بلتستان. سیاچن واس میجر ایک جو تھا, وہاں پہ آئے انہوں نے دے آکوپائڈ دی ہائٹس اور سبسیکوینٹ ان کا ایم تھا ٹو گیٹ ڈاؤن اینڈ ٹو ایڈوانس ٹوارڈس شگر اینڈ دین ٹو خپلو یا سکردو. تو وہ تھا. اچھا پھر 1987 میں اے فل فلیش پلان واز میڈ. دیر واز این ایکسرسائز نیم ایز ایکسرسائز ٹرائیڈنٹ. دس واز ایکسرسائز کم آپریشن اور اس میں فیز 1 میں آبجیکٹیوز ور ٹو کیپچر سکردو اینڈ فیز 2 واز ٹو گلگت. تو پاکستان آرمی کو یہ پتہ چل گیا تھا, اکارڈنگلی دی رسپانس واز میڈ. اور جب ان کو یہ پتہ چلا تو دس سو کالڈ آپریشن واز فائنلی ابینڈنڈ. ان کو پتہ چل گیا تھا اٹ از ناٹ پاسبل کہ یہ ہو سکتا ہے. اچھا اس کے علاوہ جو را گیم کر رہی ہے یہ بھی ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. جس طرح ہم نے بات کی, اٹ از دا ٹائم جو ایرا ہے آف 5th جنریشن وارفیئر ہے, ہائبرڈ وارفیئر ہے, اس میں اس طریقے سے سوشل میڈیا وغیرہ کو یوز کر رہے ہیں. ان دی پاسٹ را ہیز بین انسٹرومنٹل ان فیولنگ دی sectarian crisis in Gilgit Baltistan. So agencies they have the evidence of Indian Ra's involvement in the region اور جس طریقے سے وہ کرتے رہے ہیں. پھر سیکنڈلی سب نیشنلسٹ جتنے تھے ان کو بھی یہ they have been financing and supporting them, especially those descendant they are abroad. کچھ لوگ بیٹھے ہیں امریکہ میں
کچھ بیٹھے ہیں یونائٹڈ کنگڈم میں، ان کو دے ہیو بین اسپانسر کر رہے ہیں، ان کو انہوں نے فیسلٹیز بنا کے دی ہوئی ہیں، اینڈ موسٹلی یو ول فائنڈ دیم ان دیئر مین اسٹریم میڈیا. ان کے پرنٹ میڈیا پہ وہ آرٹیکلس لکھتے ہیں، الیکٹرانک میڈیا میں آ کے انٹرویوز دیتے ہیں، اینڈ فوکس از اینٹی پاکستان اور گلگت بلتستان، تاکہ یہاں کے لوگوں کو انسٹیگیٹ کریں. لوکل لیول پہ سب نیشنلسٹ نہ ہونے کے برابر ہیں، دے آر ویری موسٹلی ناٹ مور دین کپل آف ہنڈریڈس، اور جو ہیں وہ مین اسٹریم الیکشنز میں حصہ لیتے ہیں، ووٹ ڈالتے ہیں، الیکشن میں باقی لوگوں کے ساتھ الیکشن لڑتے ہیں، تو ان کے کوئی ایسی وہاں پہ اسٹینڈنگ نہیں ہے. لیکن سنس انڈین میڈیا نے ایک ایشو بنانا ہوتا ہے، تو وہاں پہ جو بھی کوئی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے دی سو کال نیشنلسٹ، اس کو وہ اٹھاتے ہیں، اور جس طریقے سے اس کیس میں انہوں نے ایک بندے کی اسٹیٹمنٹ اٹھائی اور اس کو ایک کہانی بنا کے سوشل میڈیا پر ڈال دی. اب انڈین میڈیا اور جو را کہ میں نے بتایا دیر از اے کمبینیشن. اس میں جب میں لیڈرس کی بات کر رہا تھا پیچھے کہ ڈسینڈنٹس جو باہر بیٹھے ہیں، کچھ لوکل ہے، کچھ جو لوگ آلریڈی باہر بیٹھے ہوئے تھے وہ واپس آ چکے ہیں، اور دے ہیو ریئلائز، جو کچھ یورپ میں تھے جو لوگ تھے، دے ہیو ریئلائز دے ہیو کمیٹڈ اے مسٹیک، اور وہ آ کے گلگت بلتستان کی مین اسٹریم میں پالیٹکس میں دوبارہ ان ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہماری بڑی غلطی ہوئی ہے، را کی وجہ سے، را نے ہمیں فنڈ کیا اور ہمیں یوز کیا. سو لوگوں کو ریئلائزیشن ابھی ہو رہی ہے، اور وہ ایسا نہیں ہے. اب بہت چند لوگ ہیں جو باہر بیٹھے ہیں اس میں کر رہے ہیں. اب را کی اور انوالومنٹ تھی. 2017 جون میں آئی جی پی پولیس دین گلگت بلتستان نے ایک پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں 12 پرسنز ور پروڈیوس بفور دی میڈیا، اور اس کے ساتھ ویپنز اینڈ ایمونیشن تھے. اینڈ اٹ واز ایکسپلینڈ کہ یہ لوگ تھے، دے ور اریسٹڈ فرام گلگت ریجن، اور دے ور فنڈڈ اینڈ فائنانس جو تھا بائی را، اور ان کا مقصد تھا الٹیمیٹلی جو تھا وہاں پہ سیکٹیرین کلیشز اور چیزوں کو کرنا تھا، اور آپس میں لوگوں کو لڑانا تھا. دس از ہاؤ را از پلئنگ دیئر گیم. تو ابھی آپ کو پتہ ہے کہ جب سے یہ سی پیک آیا ہے تو وہاں پہ چیزیں اور زیادہ تیز ہوئی ہے. ابھی بھی جس طرح میں نے میڈیا کی بات کی ہے، جس طریقے سے یہ کہانی ابھی جو چھالی انہوں نے کہ جی گلگت بلتستان کو وہ سیٹ کر رہے ہیں ٹو چائنا، اور اس طریقے سے پھر الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کو میکسیمم یوز کیا گیا. ابھی آپ سوشل میڈیا پہ جائیں تو انہوں نے 1.5-2 منٹ کے کلپس بنائے ہوئے ہیں، ویڈیو کلپس ہیں جو سوشل میڈیا پہ ہیں، اور اس کو پروپیگیٹ کر رہے ہیں. سو بیسکلی جو انڈین میڈیا ہے یا انڈین فارن منسٹری ہے، را ہے، دے آر فالوئنگ دی کنسیپٹ اینڈ فلاسفیز آف چانکیہ کوتلیہ، جو اس نے اپنی کتاب ارتھا شاسترا میں دی تھی، پالیٹکس کے بارے میں، اکانومی کے بارے میں، سیکیورٹی کے بارے میں، کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے. سیکنڈلی وہ انسپائرڈ ہیں دی بی جے پی آر ایس ایس گورنمنٹ نازیز سے. تو نازیز کا جو پروپیگنڈا منسٹر تھا جوزف گیبلز، تو اس نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی تھی اور کہا تھا کہ اف یو ٹیل اے لائی اینڈ اف یو کیپ ریپیٹنگ دیٹ لائی ایونچولی پیپل ول کم ٹو بلیو اٹ. مطلب آپ جھوٹ بولتے ہیں اور ریپیٹ کرتے رہیں، اینڈ ٹائم ول کم، لوگ اس پہ یقین کرنا شروع کر دیں گے. سو دس از دی کنسیپٹ وہ جو ہے وہ فالو کر رہے ہیں. ٹائمز آف انڈیا نے کیا کیا کہ کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو تھے گلگت بلتستان کی، ایک ویڈیو انہوں نے اپنے میڈیا نیٹ ورکس میں انڈیا میں ریلیز کی. کہا جی گلگت بلتستان کے لوگ پاکستان کے اگینسٹ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. ایکچولی اٹ واز اے بائی الیکشن ریلی، لیکن جس طریقے سے انہوں نے اس کو مینیپولیٹ کیا، آپ دیکھ لیں دس از 5th جنریشن وارفیئر، کہ جی یہ اس طریقے سے وہاں پہ ہو رہا ہے. پھر دین دیر واز اے پروٹیسٹ ان گلگت. اگین یہ چینل نے اٹھایا، جس میں وہاں پہ دیر از اے پارٹی عوامی ایکشن کمیٹی، وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے اگینسٹ دی امپوزیشن آف ٹیکسز، اور اس پہ بھی انڈیا نے یہ کہا کہ یہ دیکھیں دے آر پروٹیسٹنگ اگینسٹ پاکستان، جبکہ عوامی ایکشن کمیٹی دے کلیئرڈ کہ بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے. سو وی مسٹ انڈرسٹینڈ دیئر ڈیزائنس کہ وہ یہاں پہ کیا ہو رہی ہے، اور وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جی اپ رائزنگ ہے، لوگ خوش نہیں ہیں، فلانی ہے. تو اس طریقے سے پھر انہوں نے ایک اور خبر چلائی کہ چائنیز ٹروپس بہت ہیں گلگت بلتستان میں، گلگت میں بھی اسٹیشن ہے، سکردو میں اسٹیشن ہے، ورچولی دے ہیو ٹیکن اوور گلگت بلتستان. آپ سب کو پتہ ہے دس از ناٹ اے سنگل چائنیز سولجر ان گلگت بلتستان، وہاں پہ کوئی نہیں ہے. ابھی پھر اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا،
انہوں نے ایک سیمینار 2020 میں ایک سیمینار آرگنائز کیا دلی میں. مقصد یہ تھا کہ اور تھیم جو تھا اے نان ملٹری میتھڈ ٹو ریسٹ بیک گلگت بلتستان اینڈ اے جے کے. اس سیمینار کو اٹینڈ کیا تھا. دین ریٹائرڈ جنرلس تھے جتنے اس وقت کے, اینڈ دین سم تھنک ٹینکس تھے. سو چیزیں مطلب اس کو وہ کنسنٹریشن ان کی گلگت بلتستان پہ ہے اور اس کو پروپیگیٹ کر رہے ہیں اور سارا کچھ ایک دس از پارٹ آف دیئر پالیسی. اب ہم آتے ہیں فیکٹس کی طرف, گلگت بلتستان کے فیکٹس کی طرف آتے ہیں. اب دیکھیں گلگت بلتستان کے لوگوں نے آزادی خودی لی ایٹ دیئر اون وداؤٹ آؤٹ سائڈ ہیلپ, اینڈ والنٹریلی دے جوائنڈ پاکستان. انکنڈیشنلی دے آسک پاکستان ٹو ٹیک اوور گلگت بلتستان. اب گلگت بلتستان میں پیپل دے سیلیبریٹ ٹو انڈیپینڈنس. ایک تو 14 اگست ود دی مین لینڈ پاکستان, اور ایک 1 نومبر کے جب وہ دے لبریٹڈ دیئر ریجن فرام ڈوگراز. سب نیشنلسٹ کے گلگت بلتستان میں کوئی اسٹینڈنگ نہیں ہے. لیٹ بی ویری ویری کلیئر, کوئی اسٹینڈنگ نہیں ہے. میں نے بتایا کہ کپل آف 100 بھی وہاں پہ لوگ وہاں پہ نہیں ہوں گے. اب سارے وہاں پہ مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہے پاکستان کی, ان کے بینرس کے تحت سارے لوگ الیکشن لڑتے ہیں, وہاں پہ گورنمنٹس بنتی ہیں, لوگ اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں. تو اس طرح ہے. تو انڈینس کو یہ بھی احساس کرنا چاہیے گلگت بلتستان کے لوگوں کی دے ہیو ہسٹری کہ جس میں دے ہیو ڈیفیٹڈ سکھوں کو شکست دی ہے, انہوں نے ڈوگروں کو شکست دی ہے, پھر انڈین آرمی کو انہوں نے شکست دی ہے. اور یہاں تک جو ارریگولر لبریشن فورسز بنے تھے آفٹر 47 نومبر کے بعد, یہ لوگ کارگل انہوں نے کیپچر کیا تھا, دراس میں یہ کیپچر کر چکے تھے, بٹالک انہوں نے کیپچر کیا تھا, دے ور ناکنگ دی ڈورز آف لے, اور زوجیلا انہوں نے آکوپائی کر لیا تھا. اٹ واز بیکاز آف لاجسٹکس تھے, وہ ہم وہاں پہ وہ یہ ٹروپس وہاں پہ مینٹین نہیں کر سکے. سو پیپل آف گلگت بلتستان بڑے وائر قسم کے لوگ ہیں. دے انڈرسٹینڈ کہ اپنے ایریا کو کیسے ڈیفینڈ کر رہے ہیں الانگ ود دی پاکستان آرمی. تو وہ ان کا جو بھی ڈاؤٹ ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے. سو جسٹ ٹو کنکلوڈ, دی آئیڈینٹی آف گلگت بلتستان از پاکستان, اور یہی لوگوں کی ڈیمانڈ ہے. اور لوگوں نے پہلے شروع سے یہی ہے کہ دے وانٹ ٹو بیکم دی 5th پروونس آف پاکستان. اوور اے پیریڈ آف ٹائم جتنے سکسیسو گورنمنٹس پاکستان میں آئے, دے انٹروڈیوس ڈفرینٹ پولیٹیکل اینڈ ایڈمنسٹریٹو ریفارمس. 2009 میں گلگت بلتستان کو نام دیا گیا گلگت بلتستان فرام ناردرن ایریاز. اور پھر ستاج عزیز کمیٹی ایک بیٹھی تھی, انہوں نے بھی ریکمینڈ کیا اٹ شوڈ بی انٹرم پروونس. بٹ ان دی ڈیورنگ دی ٹائم آف عمران خان گورنمنٹ, سو اٹ واز ڈیسائیڈڈ کہ جی اس کو ڈکلیئر کریں گے ایز اے انٹرم پروونس. پریپریشن ساری ہو چکی تھیں, اور اٹ واز کسی وقت بھی اناؤنس ہونا تھا, لائکلی تھا کہ یہ مارچ میں کسی وقت یہ اناؤنس ہو جائے گی. بٹ ڈیو ٹو پولیٹیکل ریزنس یہ ہو نہیں سکا. اس میں پاکستان آرمی کا بڑا رول تھا. دی آرمی چیف جنرل باجوہ میٹ دی اپوزیشن لیڈر, ان کو آن بورڈ لیا تھا. سو ایوری باڈی واز آن بورڈ ٹو ڈکلیئر گلگت بلتستان ایز اے 5th پروونس. ان کے ایک آرمی چیف تھے جنرل وی کے سنگھ ہیں, تو انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ اب ریسنٹلی دی تھی, میں نے کہیں پڑھی. انہوں نے کہا تھا گلگت بلتستان بلانگس ٹو اس اینڈ وی ول ٹیک اٹ ایٹ اپروپریٹ ٹائم. میں جنرل صاحب کو کہوں گا پہلے آپ وہ 1000 اسکوائر کلومیٹرز جو ابھی ریسنٹلی لداخ میں چینیوں نے آپ کو مار مار کے لی ہے وہ تو واپس لے لیں, پھر گلگت بلتستان کی طرف آپ سوچنے شروع کر دیں. سو دی میسیج ٹو انڈیا از the people of Gilgit Baltistan were or will remain part of پاکستان. اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. آپ جتنے مرضی پروپیگنڈا کر لیں, گلگت بلتستان کے لوگوں کو اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. دے لو پاکستان, اور جس طرح میں نے کہا they want their identity with پاکستان. امید ہے یہ آپ کو پسند آیا ہوگا. پاک فوج زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.